السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في موضع آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسلام جیسی انمول نعمت سے نوازا۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی قیمتی ہدیہ و تحفہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نعمت اسلام کو عطا کیا۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ تمام مخلوقات میں افضل اور بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری مخلوقات ہیں، کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سب سے افضل اور اشرف مخلوق قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی پیدا کردہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں، تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سب سے افضل اور اشرف مخلوقات قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی کہ ہم نے ایک بہترین سانچے میں، ایک بہترین ڈھانچے میں ہم نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، اور پھر انسانوں میں جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں یا قیامت تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آنکھیں کھولیں گے، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں میں سب سے افضل اور بہتر شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے سے ہمیں اسلام جیسی انمول نعمت نصیب ہوئی، یقیناً آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت سارے القاب سے ملقب کیا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سارے لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ اسی شریعت کی اتباع کریں۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے شریعت اسلامیہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اسی اعتبار سے کہا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک شرف یہ بھی حاصل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جب اسراء اور معراج کا سیر کروایا تو بیت المقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی بیت المقدس میں امامت کروائی، تمام نبیوں کے امام قرار دیے گئے۔ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مباشر طریقے سے معراج کروایا گیا، اور اللہ رب العالمین نے معراج کے واقعے میں، معراج کے قصے میں اللہ رب العالمین نے نماز جیسی انمول نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور تمام انبیاء کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائے گی۔ آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو دیکھا۔ میرے دینی بھائیوں، بہت سارے خصوصیات ہیں اس نبی کے جس کا مقام بہت بلند ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اتنے سارے مقامات ہونے کے باوجود، اتنے سارے القاب سے ملقب ہونے کے باوجود، عرش والے نے ان کو لقب سے ملقب کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی شخصیت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بغیر کسی عصبیت کے، بغیر کسی حسد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پوری شفافیت کے ساتھ مطالعہ کیجئے، آپ ان کے اخلاق سے متاثر ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں جو اسلام کا بول بالا ہوا، دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ کی دین تھی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی اور اسلام کو فروغ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ عرش والے نے خود اللہ رب العالمین نے بذات خود اس کی گواہی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، جس کے حوالے سے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اور کبھی اس کے اندر جھوٹی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، یہ ہمارے مسلمہ عقائد میں سے ہیں۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، ان کے مقام کو ذکر کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے فائز ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے عظیم اخلاق سے ملقب کیا ہے، عطا کیا ہے، عظیم اخلاق کے مالک آپ ہیں۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے احسان جتلایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر میں نے آپ کو نرم خو نہ بنایا ہوتا، اگر آپ کی دل کو نرم نہ بنایا ہوتا تو لوگ آپ کے پاس اس طرح سے اکٹھا نہ ہوتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا لہجہ سخت ہوگا، اگر آپ سخت کلام ہوتے، سخت مزاج کے ہوتے تو اس قدر لوگ آپ کے پاس اکٹھا نہ ہوتے، لوگ آپ کی اس قدر تکریم نہ کرتے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مرتبے پر فائز تھے اور بہت ساری خصوصیات کے حامل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنے فرما برداروں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوور کو اسی کی تلقین کرتے تھے کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک بنیے، کیونکہ اخلاق یہ انسان کو بنانے اور سنوارنے میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اخلاق کی تکمیل کے لیے، اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے، یعنی میری بعثت مجھے اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں میں اچھے اخلاق کو عام کروں، اس کی نشر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے اخلاق حسنہ کے حوالے سے ذکر کیا، اتق اللہ حیثما کنت، کہ جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، واتبع السیئات الحسنہ، اور جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اچھائیوں کے ذریعے سے اس کی تلافی کر لیا کرو۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت کی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ داری کرو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ صرف اچھا برتاؤ کرو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہونے کے ناطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں کہ تمام انسانیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے تم پیش آؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، خالق الناس بخلق حسن، ناس کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی تمام لوگوں کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود اچھے اخلاق پر فائز تھے، آپ کو اللہ رب العالمین نے اچھے اخلاق پر فائز کیا تھا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالور کو، اپنے متبعین کو اس بات کی تلقین کی ہے، ہدایت کی ہے، وصیت کی ہے، حکم دیا ہے کہ تم اچھے اخلاق کو اپناؤ، اچھے اخلاق کے مالک بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی امت کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ان خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، لوگوں میں سب سے خیار لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں احسنکم اخلاقا، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوتے ہیں، یعنی جن کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا وہ لوگوں میں سب سے اچھے مانے جائیں گے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ کامل مومن وہ شخص ہوتا ہے
ایمان کے اعتبار سے کامل وہ شخص ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. میرے دینی بھائیوں، یہ وصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک بنیے. اور شریعت اسلامیہ نے ان تمام چیزوں کا سد باب کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ کی اخلاقی گراوٹ ہو سکتی ہے، آپ کے اخلاق میں کجی اور ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے. شریعت اسلامیہ نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جس کے ذریعے سے آپ کے اخلاق پر اثر پڑ سکتا ہے اور آپ کی شخصیت پر سوال کھڑا کیا جا سکتا ہے. شریعت اسلامیہ نے اسی وجہ سے اپنی امت کو، اپنے متبعین کو، اپنے فالوور کو اس بات کی تاکید کی کہ خبردار کوئی بھی شخص جھوٹ کا سہارا نہ لے، جھوٹ سے اجتناب کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے حوالے سے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، کیا ہے میرے امت کے لوگوں تم جھوٹ سے بچتے رہنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے فرمایا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ یہ جھوٹ فسق و فجور کی رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور یہ انسان کو جہنم میں داخل کر دینے والی ہوتی ہے. اور اسی پر اکتفا نہیں کیا اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، کہ انسان مستقل جھوٹ بولتے رہتا ہے، جھوٹ کا جب سہارا لیتے رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کا نام جھوٹا لکھ دیتا ہے اپنے پاس. میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جھوٹ کا سہارا نہ لیجئے، کیونکہ یہ جھوٹ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہوتے ہیں، یہ اخلاق حسنہ میں سے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ جھوٹ کا سہارا لیں. اگر آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں جھوٹ سے اجتناب کرنا ہوگا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ ہو گیا ہے کہ ہمارے قوم اور سماج کا طریقہ اور وتیرہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ڈرایا ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، کہ اے لوگوں جھوٹ سے بچتے رہنا. اور ایسے ہی جو آپ کے اخلاق کو متاثر کر سکتی ہے چغل خوری، غیبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کو منع کیا ہے. اور خود اللہ رب العالمین نے چغل خوری اور غیبت کے حوالے سے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کی جائے، ایک دوسرے کے درمیان فتنہ فساد برپا نہ کیا جائے، اپنے بھائی کے عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کیا جائے تاکہ اس سے اس کو تکلیف ہو. یہ آپ کی اخلاقی گراوٹ مانی جائے گی اور شریعت نے اس کا سد باب کیا ہے. اور ایسے ہی جو آپ کے اخلاق کو متاثر کر سکتی ہے اسی میں سے امانت میں خیانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے والوں کی علامت منافقین کی علامت بتائی ہے کہ یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی علامت 3 ہوتی ہیں. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو بظاہر اسلام کو ظاہر کرے اور دل میں کفر کو چھپائے رکھے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اذا حدث کذب، جب انسان بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے، جھوٹ بولنا یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے بلکہ یہ منافقین کا شیوا ہے اور طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور مومن کی علامت اور پہچان، منافق کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب یعنی منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اگر آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کے اندر منافقوں کی علامت پائی جاتی ہے. شریعت اسلامیہ نے اس کو ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اس بات کی وضاحت کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. جو ہم وعدہ کریں ہم اس کو پورا کریں، یہ شریعت اسلامیہ کی تلقین ہے. اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اپنی امت کو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ ایک شخص کی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے.
گرچہ اس سے درجے میں مرتبے کے اعتبار سے اقل ہو، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کو مذاق اڑانے، کسی شخص کے مذاق اڑانے سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ خبردار کوئی بھی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ شخص اس سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور خاص طور سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں عورتوں کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ خواتین کے اندر یہ عیب بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ذکر کیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عین ممکن ہے کہ جو عورت جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ اس لیے اور آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو آنکھ کے اشارے سے، کنکھیوں سے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو ملقب نہ کیا جائے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بڑا گناہ ہے ایمان کے بعد۔ اگر کوئی شخص ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ مجرم ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے ان سب چیزوں سے توبہ نہیں کیا وہ ظالم ہوگا۔ میرے دینی بھائیوں، شریعت اسلامیہ کے ایک ایک احکام اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ ہم اچھے اخلاق کے مالک بنیں۔ ہم سے کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی چوک نہیں ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے کسی انسان کو تکلیف ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف کی ہے کہ مسلمان ہیں کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلمان کی تعریف کرتے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان آدمی تو وہ ہوتا ہے، مسلمان کی جو تعریف ہوتی ہے، مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے، زبان سے تکلیف نہ دے، ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ دے، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے۔ اس کے باوجود اگر شریعت اسلامیہ کو متہم کیا جائے، شریعت اسلامیہ کی تعلیم کو متہم کیا جائے تو میرے دینی بھائیوں اس سے بڑا ظلم اور نہیں ہو سکتا ہے۔ الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاگزی کر دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بن کر کے اس دنیا میں رہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم اب دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان نہ کر دیں۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اچھے اخلاق کے مالک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو زبان اور طاقت کی غلط استعمال سے بچائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ هذا والله اعلم، وصلی اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔